وہ فرشتہ جو اللہ نے پہلے آسمان پر مقرر کیا ہوتا ہے، وہ فرشتہ ان فرشتوں کو روک لیتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے اس کام پر مقرر کیا ہوا ہے کہ جو بندہ غیبت کرتا ہو، جو بندہ لوگوں کی غیبت کرتا ہو، اس کے نیک عمل کو پہلے آسمان سے اوپر نہ جانے دینا۔ یہ بندہ جس کے تم نیک عمل کو لے کر آ رہے ہو، یہ بندہ بظاہر تو اچھا عمل کر رہا تھا، لیکن یہ بندہ لوگوں کی غیبت ہی کرتا تھا، اس لیے اس کے نیک عمل کو پہلے آسمان سے اوپر لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ فرشتے اس کے نیک عمل کو پہلے آسمان سے اوپر نہیں لے کے جاتے، اللہ کی بارگاہ میں نہیں گیا، قبول ہی نہیں ہوا۔ پھر دوسرے شخص کے نیک عمل کو دوسرے فرشتے اللہ کی بارگاہ میں لے کر جانے لگتے ہیں، پہلا آسمان کراس کر لیتے ہیں، پہلے آسمان کے فرشتے کمان پر پہنچتے ہیں تو دوسرے آسمان پر جو فرشتہ مقرر ہوتا ہے وہ انہیں روک لیتا ہے۔ وہ فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے اس کام پر مقرر کیا ہوا، یہ روایت بہت طویل ہے، مختصر عرض کر رہا ہوں۔ تو دوسرے آسمان والا فرشتہ کہتا ہے اللہ نے مجھے اس کام پر مقرر کیا ہوا ہے کہ جو بندہ اپنے نیک عمل کے ذریعے سے دنیا کے مال کو چاہے، نیک عمل کرے لیکن اس کا مقصد یہ ہو کہ میں نیک عمل کروں گا، اس کے ذریعے سے مجھے دنیا کا مال ملے گا، اور وہ اپنے مال کے ذریعے سے لوگوں پر فخر کرتا ہو، تو ایسے شخص کے نیک عمل کو اللہ نے اس فرشتے کو مقرر کیا ہوا ہے کہ دوسرے آسمان سے اوپر نہیں لے کے جانا، تو اس بندے کا نیک عمل بھی دوسرے آسمان پر رک جاتا ہے۔ اسی طریقے سے تیسرا بندہ ہوتا ہے، اس کے نیک عمل کو فرشتے اللہ کی بارگاہ میں لے کر جا رہے ہوتے ہیں۔ جب تیسرے آسمان پر پہنچتے ہیں تو تیسرے آسمان پہ ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے اس کام پر مقرر کیا ہے کہ جو پھر اس کے بعد چوتھا بندہ ایسا ہوتا ہے جو نہ غیبتیں کرتا ہے، نہ اپنے نیک عمل کے ذریعے سے دنیا کا مال چاہتا ہے، نہ تکبر کرتا ہے، اس کے عمل کو فرشتے لے کر اللہ کے بارگاہ میں جا رہے ہوتے ہیں۔ چوتھے آسمان پر جو فرشتہ مقرر ہوتا ہے وہ روک لیتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کام پر مقرر کیا ہے کہ جو بندہ اپنے نیک عمل کو کرنے کے بعد خود پسندی میں مبتلا ہو جائے، اپنے کو اچھا سمجھنے لگ جائے کہ جناب میں تو بڑا نیک ہو گیا ہوں، میں تو بہت اچھا بن گیا ہوں، تو ایسے شخص کے نیک عمل کو چوتھے آسمان سے اوپر نہیں لے کے جاتا۔ بندہ ہوتا ہے، اس کے نیک عمل کو لے کر فرشتے اللہ کے بارگاہ میں جا رہے ہوتے ہیں۔ جب پانچویں آسمان پر پہنچتے ہیں تو پانچویں آسمان پر جو فرشتہ مقرر ہوتا ہے وہ انہیں روک لیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے اس کام پر مقرر کیا ہے کہ جو بندہ حسد کرتا ہو، نیک لوگوں سے حسد کرتا ہو، تو اس کے نیک عمل کو پانچویں آسمان سے اوپر نہیں لے کے جاتا، اس کے عمل کو بھی پانچویں آسمان پر روک لیا جاتا ہے۔ چھٹا بندہ ہوتا ہے، اس کے نیک عمل کو فرشتے لے کر جا رہے ہوتے ہیں، جب چھٹے آسمان پر پہنچتے ہیں، یہ پانچوں برائیاں اس میں نہیں ہوتی، لیکن جب وہ چھٹے آسمان پر پہنچتے ہیں تو چھٹے آسمان پر جو فرشتہ اللہ نے مقرر کیا وہ انہیں روک لیتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے اس کام پر مقرر کیا ہے کہ جو بندہ لوگوں کے ساتھ نرمی اختیار نہ کرے، رحم دلی جس میں نہ ہو، تو اس کے نیک عمل کو چھٹے آسمان سے اوپر نہیں لے کے جانے دے، چھٹے آسمان پر اس کا بھی نیک عمل روک لیا جاتا ہے۔ ساتواں بندہ ہوتا ہے، اس میں یہ 6 برائیاں نہیں ہوتی، اور اس کے عمل کو لے کر فرشتے 7ویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ 7ویں آسمان پر جو فرشتہ ہوتا ہے وہ انہیں روک لیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے اس کام پر مقرر کیا ہے کہ جو بندہ اپنے نیک عمل کو اللہ کی رضا کے لیے نہ کرے بلکہ کسی دوسرے مقصد سے کرے تو اس کے عمل کو 7ویں آسمان سے اوپر نہیں لے کے جاتا، اس کا نیک عمل 7ویں آسمان پر روک لیا جاتا ہے۔ ایک 8واں بندہ ہوتا ہے، اس کے نیک عمل کو فرشتے لے کر جا رہے ہوتے ہیں اللہ کے بارگاہ میں، 7 آسمان کو کراس کر لیتے ہیں، 7 آسمان کے فرشتے اس کے اس کے عمل کو ہم نے اچھا پایا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا ہے، مولا اس کے عمل کو قبول فرما لے۔ جب فرشتے
اس کے عمل کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے اے میرے فرشتوں تم میرے بندوں کے ظاہر کے نگران ہو، تم میرے بندوں کے ظاہر کے نگران ہو اور میں اپنے بندوں کے باطن کو خوب جانتا ہوں۔ جس کے عمل کو لے کر تم میری بارگاہ میں آئے ہو، اگرچہ تم نے اس میں دیکھ لیا نہ غیبت کر رہا ہے، نہ تکبر کر رہا ہے، نہ خود پسندی میں مبتلا ہے، یہ بھی چیز نہیں ہے، یہ بھی چیز نہیں ہے، لیکن یہ باطن کو جانتا ہوں، اس نے جو یہ کام کیا ہے یہ ریاکاری کی وجہ سے کیا ہے، یہ اللہ فرماتا ہے یہ میری رضا کے لیے نہیں کیا اور بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرے تو اس کے نیک عمل میرے سارے بندوں کی لعنت ہوتی اور اس شخص کے بھی نیک عمل کو اللہ کی بارگاہ سے رد کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہمارے دل میں کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم 11ویں شریف کے محفل صرف اس لیے سجا رہے ہو کہ جناب میں لوگوں میں اچھا بن جاؤں اور میری واہ واہ کرے۔ 11ویں شریف کی محفل ہمارے لیے کوئی نفع مند نہیں ہوگی، اس لیے میرے دوستو اخلاص کے ساتھ ایک وادی کا نام ہے اور وہ وادی ایسی ہے کہ اس وادی کی سختی کی وجہ سے، اس وادی کی سختی سے جہنم خود دن میں کئی مرتبہ پناہ مانگتی ہے، ایسی بھیانک وادی۔ للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، اللہ نے فرمایا دو طرح کے نمازیوں کے لیے وعید ہے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ لوگ، وہ نمازی کہ جو اپنی نمازوں سے بھول جاتے ہیں، غفلت کرتے ہیں، یعنی نماز کو نماز دکان کا ٹائم ہے، میرے کمانے کا ٹائم ہے، ابھی تو عصر کا ٹائم ہو رہا ہے، بازار میں رش بہت ہے، چلو مغرب کے وقت پڑھ لوں گا، چلو عشاء کے وقت پڑھ لوں گا، اپنی نمازوں میں غفلت کرتے ہیں، نماز کو اس کے وقت میں نہیں پڑھتے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو اپنی جہنم کے وادی ہو، اور پھر اللہ فرماتا ہے اسی آیت کے آگے الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، اور وہ لوگ کہ جو دکھلاوا کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، نماز کو اپنے وقت میں بھی پڑھتے ہیں لیکن اللہ کی رضا کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ لوگ مجھے نمازی کہیں، اللہ کی رضا کے لیے نہیں بلکہ اس لیے کہ گھر میں رہوں گا تو جناب گھر والے تنگ کریں گے، چلو چلے جاتا ہوں مسجد میں نماز پڑھ لیتا ہے، اللہ کی رضا ان کا مقصد نہیں ہوتی، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ فرماتا ہے بھائی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم نمازیں بھی پڑھیں، محفل 11ویں شریف بھی سجائیں، لیکن دل ہمارا ستھرا ہو۔ دل اگر ہمارا ستھرا نہیں ہے، دل ہمارا اگر صاف نہیں ہے تو ہماری نمازیں بھی ہمارے کام نہ آئیں گی، ہمارے روزے بھی ہمارے کام نہ آئیں گے۔ دل کو ستھرا کرنا، دل کو پاک کرنا، دل میں اخلاص پیدا کرنا یہ ضروری ہے، ورنہ ہمارے کس ہوگا؟ ثواب ہمیں ملتا ہی اخلاص پر ہے۔ اگر کوئی شخص ہے وہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، نماز پورے شرائط اور فرائض کے ساتھ پڑھ رہا ہے، کوئی شرط کو نہیں چھوڑ رہا، کوئی فرض نہیں چھوڑ رہا، اس کی نماز ادا تو ہو جائے گی لیکن اسے ثواب اس وقت ملے گا جب اس کا اخلاص ہو، دل میں اخلاص ہو۔ دل کا اخلاص نہیں، نماز ادا ہوتی رہے گی لیکن ثواب نہیں ملے گا۔ ثواب ہی ہمارے لیے اخروی طور پر کام آئے گا، اس لیے صاف نہیں ہوتا تھا، دل کو صاف کرنے والا کوئی ہونا چاہیے، کوئی ایسا شخص ہو جس کے پاس ہم جائیں تو وہ ہمارے دل کو صحیح یافتہ ہوگا، پہلے سے تربیت یافتہ ہو چکا ہوا۔ مجھے بتائیے آج چند ہستیاں ہیں کہ جو ایسی نظر آتی ہے کہ جن کے پاس اگر جا کر بیٹھ جائے بندہ تو اپنا دل خود بخود صاف ہونے لگ جاتا ہے، اپنا دل خود بخود صاف ہونے لگ جاتا ہے اور بندے میں یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب میں کشی کر رہا، اور اس کے دل میں اس وقت یہ جذبہ آ رہا ہوتا ہے کہ بس اب میں نے 5 وقت کی نماز پڑھ لی۔ اگر آپ کہ جس کے بیان کو سن کے، جس کی تقریر کو سن کے آپ کے دل میں 5 وقت نماز پڑھنے کا جذبہ پیدا ہو، آپ کے دل میں خوف خدا پیدا ہو، عشق نبی کی لذت محسوس ہو، تو اس کی صحبت کو اختیار کر لیجیے، اس کی صحبت کو اختیار کر لیجیے۔ اگر آپ اس کی صحبت کو اختیار کریں گے تو یہ جذبہ باقی رہے گا۔ اگر اس کی صحبت کو آپ نے چند وقتوں کے لیے اختیار کیا تو پھر یہ جذبہ شیطان ختم کر دے گا۔
آپ میں سے بہت سے لوگ ہوں گے اجتماعات میں جاتے ہیں، ہم ہفتہ وار محفلوں میں جاتے ہیں اور مدنی مذاکرے میں جاتے ہیں اور پیر و مرشد کی زیارت بھی کرتے ہیں اور ان کے جو فرامین ہوتے ہیں ان کو سنتے بھی ہیں۔ جب ہم سنتے ہیں مدنی مذاکرے میں جا کر ان کو نکال کر سنیں، ان کے بیانات سنیں، ان کے بیانات کو سنیں کہ روزانہ معمول بنا لیجیے، رات کو روزانہ ضرور آدھے گھنٹے سونے سے پہلے پیر و مرشد کے بیان کو سنیں۔ انشاءاللہ اگر یہ معمول بنا لیا آپ نے تو پھر آہستہ آہستہ سارے گناہ چھوٹ جائیں گے، بچ وقتہ باجماعت نماز پڑھنے والے بن جائیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ روزانہ سننا ہے اور ساتھ میں اپنی مسجد، اپنے علاقے کے کسی بھی مبلغ کے پاس روزانہ اپنے آنے جانے کا معمول بھی رکھیے۔ اگر کسی عالم دین کے پاس آپ آئیں گے، جائیں گے، اس سے سوالات کریں گے، نماز کے مسائل پوچھیں گے، اور اس کے علاوہ دیگر طہارت کے مسائل ہوتے ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں بالکل بھی طہارت کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا، نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، سوال نہیں پتہ ہوتا، پھر بعد میں پتہ چلتا ہے تو جناب کہتے ہیں کہ ہم نے تو ساری زندگی ایسے ہی نماز پڑھی، اور پھر ساری نمازیں ان کی جتنی نمازیں ہوتی ہیں وہ شرعاً ہوئی نہیں ہوتی، پھر انہیں واپس دہرانا پڑتا ہے۔ تو جو عالم دین ہے اس کے پاس جائیں، اپنے علاقے کے جو اسلامی بھائی ہیں جو ماشاءاللہ تجربے کار ہیں ان کے پاس جائیں، ان سے مسائل پوچھیں، مسائل پوچھنے کے ساتھ ساتھ ان کے پاس بیٹھا کریں۔ روزانہ جو درس ہوتا ہے مغرب کی نماز کے بعد یا مختلف مساجد میں جو روزانہ کے کام ہوتے ہیں